اب ہے 1956 کانسٹیٹیوشن. اس کا اردو زبان میں مطلب ہے 1956 کا آئین. فالوئنگ دی اڈاپشن آف اے کانسٹیٹیوشن ان انڈیا ان 1950 پاکستان لا میکرز ور انسینٹیفائڈ ٹو ورک آن دیئر کانسٹیٹیوشن. 1950 میں بھارت میں آئین کے نفاذ کے بعد پاکستان کے قانون سازوں کو اپنا آئین بنانے پر ابھارا گیا. پرائم منسٹر چودھری محمد علی and his government officials worked with opposition parties in the country to formulate a constitution for Pakistan. اس کا اردو زبان میں مطلب ہے وزیر اعظم چودھری محمد علی اور ان کے سرکاری افسران نے ملک کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے آئین تیار کرنے پر کام کیا. Finally, the joint work led to the promulgation of the first set of the Constitution on 23rd March 1956, a day when Pakistan celebrates its Republic Day over the adoption of the Constitution. آخر کار اس مشترکہ محنت کے نتیجے میں 23 مارچ 1956 کو آئین کا پہلا نسخہ جاری ہوا. یہ وہ دن ہے جب پاکستان آئین کے نفاذ پر یوم جمہوریہ مناتا ہے. The Constitution provided for parliamentary form of government with a uncameral legislature. آئین نے ایک ایوانی مقننہ کے ساتھ پارلیمانی طرز حکومت کی فراہمی کی. It officially adopted Pakistan and Islamic Republic and the principles of party was introduced. اس نے پاکستان کو سرکاری طور پر اسلامی جمہوریہ قرار دیا اور برابری کا اصول متعارف کروایا. Its features were اس کی خصوصیات یہ تھیں. Islamic Republic of Pakistan official name of the country was adopted. اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا سرکاری نام اپنایا گیا. Objectives resolution. The objective resolution was included as permeable by the Constitution. آئین نے قرارداد مقاصد کو دیباچے کے طور پر شامل کیا. System of government. Parliamentary with a prime minister as head of government. نظام حکومت پارلیمانی جس میں وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوگا. Uncameral legislature. A single house only, a national assembly that would consist of 300 members, 150 members of each East and West Pakistan. ایک ایوانی مقننہ صرف ایک ایوان قومی اسمبلی جس میں 300 ارکان ہوں گے. مشرقی اور مغربی پاکستان سے 150 ارکان. President required to be a Muslim and ceremonial head of state. صدر مسلم ہونا لازمی اور رسمی سربراہ مملکت. In case of internal or external danger, he could declare a state of emergency in the country. اندرونی یا بیرونی خطرے کی صورت میں وہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے. Islamic law. No law would be passed against the teachings of the Quran and Sunnah. اسلامی قانون قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کوئی قانون نہیں پاس ہو سکتا یا ہوگا. Independent judiciary. The Supreme Court as an apex court, a final arbitrator of all decisions. آزاد عدلیہ سپریم کورٹ بطور اعلیٰ ترین عدالت تمام فیصلوں کا آخری ثالث. Fundamental rights included freedoms of movement, speech and profession and profess religion, right to life, liberty and property. بنیادی حقوق میں نقل و حرکت، تقریر، پیشہ اور مذہب اختیار کرنے کی آزادی، حق حیات آزادی اور جائیداد کا حق شامل تھے. لینگویج. انگلش، اردو اینڈ بنگالی ور میڈ نیشنل لینگویجز. انگریزی، اردو اور بنگالی کو قومی زبانیں بنایا گیا. بائی دی کانسٹیٹیوشن قمر مرزا assumed the presidency but his consist professional involvement in national affairs contrary to the constitution resulted in the dismissal of 4 elected prime ministers in 2 years. آئین کے مطابق اسکندر مرزا نے صدارت سنبھالی لیکن قومی امور میں اس کی مسلسل ذاتی مداخلت جو آئین کے خلاف تھی کے نتیجے میں 2 سال میں 4 منتخب وزرائے اعظم برطرف ہوئے. On 7 October 1958, Mirza staged a coup defeat, imposed martial law, abrogated the constitution and appointed the army chief General Ayub Khan as the chief martial law administrator. 7 اکتوبر 1958 کو مرزا نے بغاوت کی، مارشل لا نافذ کیا، آئین منسوخ کیا اور فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا. Shortly afterwards, on 27 October 1958, General Ayub Khan deposed
مرزا اینڈ ڈکلیئرڈ ہمسیلف پریزیڈنٹ۔ اس کے کچھ ہی دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے مرزا کو معزول کر کے خود کو صدر قرار دے دیا۔